ماہ شوال المکرم ہے اور حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، حرمین طیبین کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے۔ یہ امتحان بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے اور عشاقان رسول کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے بھی اس وقت جو امت مسلمہ کے حالات ہیں وہ ایسے جیسے مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر طرف پریشانی ہے، یلغار ہے۔ مسلمان ہیں کہ وہ بالکل اپنے اسلاف کو بھول چکے، قرآن و حدیث کو بھول چکے۔ اتنے امتحانات کے بعد بھی توبہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی۔ ماہ رمضان گزرا، میں کئی بار عرض کر چکا کہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، ہماری زندگی میں کیا بہتری آئی ہے۔ آخر رمضان اتنی برکتوں والا مہینہ، پورا مہینہ، ہم میں سے بہت سارے لوگ جاگتے رہے، بہت سارے لوگ تراویحیں پڑھتے رہے، بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم ختم کیا، بہت سارے لوگوں نے روزے رکھے، اور تقریباً ہم جو یہاں اکٹھے ہوتے ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے، جو تراویحیں نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں، وہ جمعے میں بھی نہیں آتے۔ ہمیں ہی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اب ان کو کیا کہیں کہ جو بالکل ان چیزوں کے قریب ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو پڑھتے رہے، جو کرتے رہے، ان کا حال ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایک قدم بھی آگے بڑھے ہوں روحانیت میں، اللہ رسول کی رضا میں۔ یہ تو ہمیں گلہ ہے اور ہوتا ہے اللہ جل مجد الکریم پہ کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا، ہمیں یہ نہیں دیا گیا، یہ نہیں دیا گیا۔ ہم یاد بھی اسی کو رکھتے ہیں جو نہیں ملتا، جو ملتا ہے اس کا حساب نہیں لگاتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے باوجود رب کریم کی رحمتیں ہیں، کرم ہے، شکر ہے، اس کا نام لے رہے ہیں، اس کے محبوب کا نام لے رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی رب کا شکر ہے۔ لیکن ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اپنے اپنے طور پہ ہم دیکھیں تو ہم نے مسلمان ہونے کا، دین اسلام کا حق ادا نہیں کیا۔ رب نے جو ہم پہ کرم کیا وہ اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ماہ شوال کے شروع میں ہی جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ ایسے اس میں یعنی ہمارے لیے اسباق ہیں قدم قدم پہ کہ اگر ہم چاہیں تو اس ایک غزوے سے ہم اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتے، اول سے لے کے آخر تک ایک ایک منٹ اس غزوے کا مسلمانوں کے لیے۔ ویسے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، لیکن خاص کر اس غزوے میں جو ہمارے ساتھ ہوا اس پہ اگر ہم غور و فکر کریں، نظر ثانی کریں تو بہت سارے راستے ہمارے لیے نکل سکتے ہیں۔ جیسے آج ملت کفر اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھی ہے، ایسے ہی اس وقت تھا۔ کیسے بھاتا تھا ان کو کہ جو ان کے اشاروں پہ چلتے تھے، وہ جب کہتے کھڑے ہوتے، وہ جب کہتے یہ بیٹھتے، وہ کھانا دیتے تو کھاتے، پانی دیتے تو پیتے، نہیں تو نہ صحیح۔ وہ کیسے اس کو برداشت کرتے کہ بلال جیسے، عمار ابن یاسر جیسے، یہ غلام خباب جیسے غلام ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ پھر ان کا تو ایک تماشا بنا ہوا تھا نا،
ایک کھیل تھا، ہجرت ہو گئی تو وہ کھیل ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، وہ مزے لیتے تھے جیسے آج کل نہیں ہم لوگ کتے لڑا کے مزے لیتے، بٹیرے لڑا کے مزے لیتے، دو آدمیوں کو آپس میں لڑا کے مزے لیتے، میاں بیوی کو لڑا کے مزے لیتے، ایسے ہی وہ مزے لیتے تھے ان کو مار کے۔ ہر روز نئی سے نئی گیم ہوتی تھی، نئے سے نئے لوگ ظلم و ستم اپناتے تھے۔ اب جب ہجرت ہو گئی تو ان کی یہ گیمیں ختم ہو گئیں، یہ کھیل ختم ہو گئے، یہ تماشے ختم ہو گئے۔ ظالم کو ظلم کرنے میں لذت آتی ہے، ان کا وہ ظلم ختم ہو گیا، ان کی وہ لذت ختم ہو گئی۔ انہوں نے چاہا کہ اس کا بدلہ لیں، کہاں مکہ کہاں بدر تک پہنچے۔ پھر جو ان کے ساتھ وہاں ہوا وہ اور بھی غصے میں آنے والی بات تھی کہ 70 کے قریب جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار، ملیا میٹ وغیرہ، ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو انہی کے غلام تھے ختم ہو گئے۔ اب یہ اور ایک غصہ، چونکہ ابو سفیان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، ان کا قافلہ جو تھا 100 اونٹ اور 50,000 دینار کا نفع لے کے آیا تھا، اور جب یہ بدر والے مارے گئے تو اب انہوں نے کہا کہ یہ مال کسی کے گھر نہیں جائے گا، دینار کے بدلے دینار، اونٹ کے بدلے اونٹ، آدھا آدھا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ کم و بیش 25,000 دینار اور 50 اونٹ، 500 اونٹ، یہ وہی حرم پاک میں رہے، یہ گھروں میں نہیں گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی مال و دولت اکٹھا ہوا۔ سمجھ نہیں آتی، شیطان، شیطانی قوتیں، کافر اپنی چیزوں کو یوں سنبھالتے ہیں، ان پہ یوں عمل کرتے ہیں، اور ہم سنت پہ عمل کریں تو ہمیں دقیانوسی کا طعنہ دے دیا جاتا ہے۔ تم 1400 سال پرانی بات کرتے ہو۔ آپ ان لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ابھی تک جہاں سے مسلمان ملکوں میں بھی جہاں سے یہ یعنی انگریز گیا ہے، ابھی تک وہی ٹوپیاں، وہی ٹائیاں، وہی طریقے، ابھی تک انہوں نے وہی رکھے ہوئے، نام بدلے ہیں صدیوں سے۔ ابھی تک وہ ٹائم بدل رہے ہیں، وہ نسائی کا طریقہ، وہ مہینے بدلتے تھے، ابھی گھنٹے بدلتے ہیں، نام بدل کے انہوں نے ایک ایک چیز، اور ہم سے ایک ایک چیز چھین لی گئی۔ اب یہ اس وقت ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہر آدمی چندہ دے گا۔ آج تک آپ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف یوں ہی ہو رہا، فنڈ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جتنے باطل فرقے ہیں، اپنے فرقے کو، اپنی جماعت کو کتنی فنڈنگ کرتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت مسلک کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہمارے پاس افراد نہیں ہے، یہ نہیں ہمارے پاس سوچ نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسلک کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اپنے ذہن اور دل کو جو اچھا لگے وہاں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، چاہے دین کا انعام ہو، اور دنیاوی طور پہ تو اللہ اکبر، جتنا گند اور جتنی بے حیائی اہل سنت میں دیکھی جاتی ہے، یہ شادیوں پہ اور یہ ان معاملات پہ کوئی کہہ دینا کہ یار یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے لو جی تو ایسے جیسے بھابی ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اچھی چیزیں ان کی تھوڑی ہیں، یہ تو ہماری ہیں۔ لوگ تانے دیتے ہیں، تو ناچ گانا نہیں دیکھنے دیتا، تو فوٹو بازی نہیں کرنے دیتا، تو اس کی جو ہے وہ ڈھول ڈمکا نہیں کرنے دیتا۔ یہ ہماری چیزیں ہیں، ہم ہیں مصطفیٰ کے ماننے والے، لیکن
ہم اتنے دور ہو گئے، ہم نے صرف نام سنبھال لیے۔ میں پچھلے جمعے بھی شاید یا اسے بھی عرض کر رہا تھا کہ کیسے ان لوگوں نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی ہماری چیز پہ کی ہے، ایک ایک چیز کو سنبھالا ہے، اس پہ عمل کیا، اور ہم ایک ایک کر کے ساری چیزیں چھوڑتے گئے۔ آج تک مسلمانوں کے خلاف ویسے ہی چندے، ویسے ہی ساری چیزیں، ویسے ہی میٹنگیں، اور ہم بکھرتے گئے۔ ابھی سال تقریباً گزرا ان کی تیاری میں، پہلے بدر تک پہنچے تھے، مدینے تک پہنچ گئے، کہاں مکہ اور کہاں احد، بالکل دروازے پہ۔ یعنی ان کے دل اتنے بڑے ہوئے تھے۔ ابھی بھی بعض لوگ آپ پڑھیں تو مستشرق وغیرہ جو ہیں ابھی بھی اسلام پہ، مسلمانوں پہ، اللہ کے حبیب پہ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے یہ کیا۔ ارے مسلمان تو کم از کم 8-9 سال بعد مکہ فتح کرنے گئے تھے۔ یہ ہجرت کرتے ہی کون سا ایسا جو ہے جو ہم نے جا کے مکے پہ، مسلمانوں جا کے مکے پہ حملہ کیا یا کسی اور شہر پہ حملہ کیا؟ کتنے سال تک یعنی مدینہ شریف کو گھیرے رکھا، ہر سال مدینہ شریف پہ چڑھائی کرتے رہے، اور ہم لوگ دفاع کریں تب بھی اعتراض ہم پہ۔ اب جب ان کی تیاری مکمل ہو گئی نا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے خط لکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف، اور بتایا کہ یہ ایسی تیاری ہو رہی ہے اور عن قریب یہ حملہ کریں گے۔ اب مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑی کہ ان کا 3000 کا لشکر تھا، بدر میں 1000 تھے، یہاں 3000 کا لشکر، اور مسلمان بے سر و سامان، کیا کیا جائے؟ میٹنگیں ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کے اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ وہ خود اتنا دور نہیں تھا پھر بھی، لیکن وہ نوجوان جو پچھلے سال بدر میں نہیں جا سکے تھے، ان کا یہ خیال تھا، جوش تھا، جذبہ تھا کہ نہیں، ہم کسی سے ڈرتے، ہم باہر نکل کے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہرتاً تو حکم نہیں فرمایا، لیکن آپ کا خیال، آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ شریف میں رہ کے جو ہے دفاع کیا جائے۔ لیکن ساری نوجوان جو تھے، جوش جہاد میں، جذبہ جہاد میں کہ ہم دیکھیں گے یہ مکے والوں کو، ہم کریں، جب آوازیں بڑھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ اب کچھ لوگوں نے، جہاں دیدہ لوگوں نے، عمر رسیدہ لوگوں نے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے ان نوجوانوں کو تھوڑا سختی سے ڈانٹا کہ تمہیں پتہ نہیں وہ محبوب کریم پہ وہی آتی ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا کیسے احترام کرنا ہے۔ ان کی کوئی سوچ غلط تو نہیں تھی، وہ تو جذبہ جہاد تھا، لیکن انہوں نے سمجھایا کہ آقا کریم جب گفتگو کر رہے تھے تو سمجھ آ رہی تھی کہ آقا کریم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے، تم نے کیوں ایسے کیا؟ اب جب ان کو یہ بات ان کو بتائی گئی، سمجھ آئی، تو اب وہ پشیمان ہوئے، پریشان ہوئے کہ واقعی ہم سے خطا ہو گئی ہے، چلیں آقا کریم سے معذرت کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جنگی لباس میں تشریف لائے۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری زرہ جو ہے اس کے کچھ دانے ٹوٹ گئے ہیں، میں نے دیکھا کہ میری جو تلوار ہے اس کو بھی تھوڑے اس میں یعنی ٹوٹ گئی ہے آگے سے، اور میں نے دیکھا کہ ایک گائے کو یا ایک بیل کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ جو بیل کا ذبح کرنا ہے
اس کی تعبیر یہ لی گئی کہ مسلمانوں کے لوگ شہید ہوں گے۔ زرہ کا ٹوٹنا، فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے کوئی شہید ہوگا، نقصان پہنچے گا۔ اب جب لوگوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، ہمیں ایسا نہیں چاہیے تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جنگی لباس پہن کے اتار دے، اب باہر نکل کے جو ہے وہ مقابلہ ہوگا۔ کم و بیش 700 کے قریب لوگ یا کم و بیش عبداللہ بن ابی کے ماننے والے تھے، اس کا بھی خیال تھا کہ مدینہ شریف کے اندر ہی رہ کے مقابلہ کیا جائے۔ جمعے پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو جذبہ جہاد پہ لوگوں کو بتایا، جہاد کی اہمیت کا بتایا اور جہاد کے لیے جان دینے کا بتایا، اور جمعے کے بعد پھر تیاری تھی، نکلے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے آرام کرنے کے لیے۔ مسجد مسترا آپ بھی کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی، احد کی طرف جائیں تو راستے میں چھوٹی سی مسجد آتی ہے، مسجد مسترا اس کا نام ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، استراحت فرمائی تھی۔ تو وہاں سے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ تم نے یعنی نوجوانوں کی بات مانی ہے تم لوگوں نے، میں جہاں دیدہ آدمی ہوں، عمر رسیدہ آدمی ہوں، میں جانتا ہوں کیا کرنا تھا، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد اور بھی کم ہو گئی۔ صبح جب پہنچے تو احد میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 60 کم و بیش آدمی جو تھے وہ پہاڑی پہ کھڑے کیے، اور ان کو حکماً کہا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں جانا، کچھ بھی ہو جائے۔ مختصر یہ کہ ان کا طلحہ بن ابی طلحہ بہت معروف آدمی تھا، ان کے پاس ہی تھا ان کا جھنڈا بدر میں۔ تو ابو سفیان نے آ کے کہا کہ دیکھو بدر میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، اگر تم جھنڈا نہیں سنبھال سکتے تو جھنڈا ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم جھنڈا سنبھال لیں گے۔ اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جھنڈا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے مدینہ میں بھیجا گیا تھا تبلیغ کے لیے۔ یہ مدینے کے سب بچوں کے، نوجوانوں کے قرآن پڑھانے کے استاد تھے، حتیٰ کہ انہوں نے جمعہ شروع کرا دیا تھا بغیر جمعے کے حکم کے۔ سب سے پہلا جمعہ جو مدینہ شریف میں آقا کی ہجرت سے پہلے کا معاملہ ہے۔ تو مسلمانوں کا جھنڈا جو تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اس میں آپ دو چیزیں، ایک تو دیکھیے رب کریم کا کرم، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ عبداللہ کتنے پکے مسلمان، ایک تو حذیفہ بن یمان ہے نا، اور ادھر عامر فاسق یہ مدینے میں جو تھا راہب کہلاتا تھا، اوس و خزرج کا راہب کہلاتا تھا، بڑا نیک آدمی۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ سارے لوگ اس طرف ہو گئے ہیں، تو وہ ایک تکبر اس میں اور حسد پیدا ہوا کہ سارے لوگ مجھے بڑا مانتے تھے، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے تو مجھ سے چھوڑ کے لوگ اس طرف۔ تو اس میں بھی یہ حسد کا جذبہ پیدا ہوا، وہ بھی وہاں سے مسلمان مکے سے مدینہ کا ہجرت کر، وہ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ چلا گئے۔ یعنی دیکھیے کتنا عجیب معاملہ ہے کہ مسلمان مدینے میں آ رہے ہیں، وہ مدینے سے مکے میں جا رہے ہیں، وہ بھی احد والوں کے ساتھ تھا، اور سب سے پہلا تیر بھی کافروں کی طرف سے اس نے چلایا تھا۔
اور اسی کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، اسی رات شادی ہوئی اور بیوی سے ملے اور اعلان ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، تو غسل بھی نہیں کیا۔ جذبہ جہاد، جوش جہاد دیکھیے کہ غسل بھی نہیں کیا اور جہاد کے لیے نکل پڑے، تو بیوی نے روک لیا، کہا رک جاؤ، میں نے خواب دیکھی ہے رات کو کہ تم ایسے ہوا میں اڑے ہو اور آسمانوں میں چلے گئے ہو، واپس نہیں آئے، مجھے لگتا ہے کہ تم شہید ہو جاؤ گے۔ اور ایک ہی رات گزری ہے، بعد میں کیا ہوگا، مجھے پہلے گواہ بنا لینے دو۔ تو دو آدمیوں کو بلایا، کہا ان کے ساتھ، ان کے سامنے گواہی دو کہ آج رات میں نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، وہ مشہور جنہوں نے اپنا جوتا اور اپنی امامہ اتار کے پھینکا تھا کہ میں اپنے جوتے اور امامے کو یوں پھینکتا ہوں اور یزید کی بیعت کو یوں پھینکتا ہوں جیسے اپنا جوتا اور امامہ پھینکا۔ سب سے پہلے مدینہ شریف میں یزید کی بیعت سے یہ نکلے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سے پہلے طلحہ بن طلحہ نے اپنی مبارزت چاہی۔ مبارزت کا مطلب ہوتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک آدمی لڑتا تھا، نوجوان بہادر لوگ اپنی بہادری دکھاتے، بعد میں پھر مغلوبہ جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو طلحہ بن نبی طلحہ نے جب کہا تو ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نکلے۔ اب لمبے واقعات ہیں، وقت اتنا ہوتا نہیں ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسا اس کے ٹکڑے کیے، کہتے ہیں ایسی تلوار ماری وہ گرا تو ننگا ہو گیا، مرا نہیں تھا تو آپ واپس آ گئے۔ تو کسی نے کہا وہ تڑپ رہا ہے، مارا نہیں، تو ہاں وہ ننگا ہو گیا تھا، تو مجھے شرم آئی۔ اللہ اکبر، کافر کے لیے بھی یہ دیکھیے مسلمانوں کا طریقہ، آج مسلمان کی عزت کتنی آسانی سے اتارتا ہے، مسلمان کی غیرت کتنی آسانی سے تاتار کرتا ہے، پامال کرتا ہے۔ لیکن ایک دور تھا کہ کافروں کے لیے بھی مسلمانوں کا حیا یہاں تک تھا۔ بعد میں جب مغلوبہ جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے کرم کیا، اب کون ان بہادروں کا مقابلہ کرے کہ جن کی جان ہمیشہ ہتھیلی بھی ہوتی تھی، اور جو تھے موت سے زیادہ، حیاتی سے زیادہ موت سے پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ صرف ہماری طرح باتیں نہیں، ان کو یقین تھا کہ یہ عارضی زندگی ہے اور جو شہید ہو گیا اس کے لیے ابدی زندگی ہے، اس کو اللہ جل مجدہ کی کیا کیا عطا فرمائے گا۔ اور شہادت کے وقت جو لذت ملتی ہے، اللہ اکبر، حدیثی میں آیا کہ رب جب پوچھتا ہے نا، احد والوں سے بھی پوچھا، بلکہ ساری روایات اور ساری آیتیں انہی کے حق میں آئیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ رب نے پوچھا احد والوں سے کہ کیا چاہتے ہو، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دل کرتا ہے باری تعالیٰ پھر بھیج، ہم تیرے راستے میں پھر جا کے شہید ہو۔ وہ جو شہادت کے وقت لذت آئی تھی نا، وہ کہیں سے لذت نہیں آ رہی۔ تو رب نے کہا یہ تو آزمائش ہے، تم پاس ہو چکے۔ پھر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمارے پچھلوں کو پتہ چلے کہ یہاں کیا ملتا ہے، ہمیں واپس بھیج، ہم جا کے اپنے پچھلوں کو بتائیں کہ یہاں اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمارے لیے کیا کیا رکھا ہے، دنیا میں کیا ہے۔ تو کہا یہ ذمہ میں، رب نے کہا یہ ذمہ میں لیتا، یہ میں ان کو بتاؤں گا۔ یعنی وہ جو شہادت ہے، اللہ اکبر، آج وہ جذبہ ہم سے نکل گیا، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہونے لگے۔
شہادت کی آرزو یہ مسلمان کی ہوش کے ساتھ اس کو ملتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں اتنے زخم تھے کہ بچے کھیلتے تھے ان کے، لیکن وہ ساری عمر یہ کہتے رہے کہ یا اللہ کاش میں تو شہادت کے لیے ہر اس جگہ پہنچا، ہر اس جگہ پہنچا کہ جہاں سب سے زیادہ کفار اکٹھے ہوتے تھے، لیکن میرے مقدروں میں شہادت نہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ شہادت کس لیے نہیں، کہ ان کو سیف اللہ کہا گیا، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا گیا ہے۔ اگر جنگ میں شہید ہوتے تو لوگ کہتے رب کی تلوار کو توڑ دیا گیا، تو اس لیے ان کو شہادت نہیں ملی، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ پھر یہ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے، خلفائے راشدین کے بعد، حسنین کریمین کے بعد چند لوگ ہیں، ان کے بعد سب مسلمانوں، بڑوں چھوٹوں، پوری دنیا، عرب عجم میں خالد بن ولید، یعنی خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ مروج یہ مجاہدین ہے۔ جو آپ جس سے پوچھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور جنگ احد میں سب سے زیادہ نقصان بھی انہوں نے پہنچایا۔ جب جنگ ہوئی تو کافر بھاگنے لگے، ان کی عورتیں جو ساتھ دف لے کے آئی تھی اور ابھارتی تھی لوگوں کو جنگ پہ، وہ حدیثی میں آتا ہے کہ وہ اپنے پائنچے، اپنی فراقیں اوپر کر کے، کہ ان کی وہ جو پہنی ہوئی تھی زیور وہ نظر آ رہی تھی اور بھاگ رہی تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے جنگ سے پہلے فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا؟ حضرت علی آگے بڑھے، یا رسول اللہ مجھے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت طلحہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ مجھے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ 3 بار۔ حضرت ابو دجانہ سیماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو پتہ نہیں کیسے کیسے ہیرے ضائع کر دیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کا۔ یہ جب نکلتے تھے جنگ میں، ناول لکھے ہیں ان پہ، تو یہ سرخ رنگ کی پٹی باندھتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ موت کا سوداگر آ گیا۔ آگے بڑھ کر کہ یا رسول اللہ آپ کی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کون حق ادا کرے؟ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنی جنگ کی جائے، اتنا جہاد کیا جائے، اتنا قتال کیا جائے، اس کو دندانے پڑ جائیں، اس کی یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی۔ تلوار جب مصطفیٰ کی تلوار ہاتھ میں آئی کہ اتنے بہادروں نے مانگی نہیں ملی، اور حضرت ابو دجانہ کو مل گئی، تو یہ تو بہت بڑا فخر تھا۔ جب نکلے نا تو ایسے ٹہل کے نکلے، کسی نے کہا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ تکبر کے ساتھ ٹہل کے ٹرنا، یہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دو ابو دجانہ کو، آج نہیں فخر کرے گا تو کب فخر کرے گا؟ یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ بعد میں جب پانسا پلٹا نا، تو جب کافروں نے حملہ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ایک وقت آیا کہ اکیلے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو روک رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم زخمی ہو کے گرے تو کئی تلواریں اٹھیں، اب کس کس کو روکیں؟ تو چھلانگ لگا کے مصطفیٰ کے اوپر لیٹ گئے، ساری تلواریں آپ کے جسم میں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے چچا تائمہ بن ندی کو حضرت سیدنا امیر حمزہ شیر خدا و شیر رسول، اسد اللہ و اسد رسول، سبحان، انہوں نے قتل کیا 31 آدمی جنگ بدر میں، اکیلے حضرت حمزہ نے قتل کیا۔ تو ان کا ایک غلام تھا حبشی، اس کو انہوں نے کہا کہ اگر
تم حمزہ کو قتل کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اور حضرت ہند وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی. ان کے بھائی کو بھی حضرت سیدنا حمزہ نے باپ کو بھی قتل کیا، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، تینوں یہی ادھر سے نکلے تھے نا بدر میں. ایک کو حضرت علی نے قتل کیا، ایک کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ دو کو حضرت حمزہ نے قتل کیا. عبیدہ بن حارث بزرگ تھے، وہ زخمی ہو گئے، تو پھر آپ نے اس کا مقابلہ کیا. تو اس نے کہا تھا کہ میں تجھے 10 دینار سونے کے دوں گی اگر تو حمزہ کو قتل کرے. تو وہ جو تھا وہ چھپ چھپ کے لڑائی تو کرنے، چھوٹا سا تھا، رنگ بھی ایسا تھا رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے. رب کریم کا کیا سبحان اللہ کرم ہے، کیسے کیسے کہاں کہاں سے جب کرم کرتا ہے تو کن کن پہ کرم کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے بعد میں، اس کو جب پوچھا کہ آقا کریم سے بھی جب مسلمان ہو تو آقا کریم نے بھی پوچھا. اب وہ واقعات بیان نہیں ہوتے، کیے جا سکتے. تو کہتا میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں حمزہ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا یہ وارد طریقہ تھا کہ آپ مور کا پر لگاتے تھے اپنے امامے میں جب لڑتے تھے. زرہ پہنی ہوئی ہے. ایک صبا نامی آدمی بڑا بہادر تھا، مکے کا نوجوان تھا، وہ جنگ کے لیے آگے آیا تو آپ نے اس کو کہا، اپنی طرف سے تو بڑا بہادر تھا، جوان بھی بڑا تھا، آپ غصے میں آئے، فرمایا یا ابن مقطع البذور، او ایسی ماں کے بیٹے. اس کی ماں ختانہ تھی، ختنے کرتی تھی عورتوں کے. یعنی غصے میں. یہاں علماء نے کافی بحثیں لکھی کہ کیا کافر کو گالی دینا جائز ہے. تو کافر کو گالی دینے کے جواز میں یہ واقعہ درج کیا جاتا ہے کہ وہ ختانہ کے بیٹے، لیکن ختانہ نہیں کہا، صاف لفظ بولے یبنا مقطعات البذور، اے عورتوں کی شرمگاہیں کاٹنے والی کے بیٹے. تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ جنگ میں کافر کو گالی دینا جائز ہے. جنگ کے علاوہ کافر کے لیے بھی جائز نہیں ہے ایسے گالیاں دینا. آج تو پتہ نہیں کیا ممبروں پہ بیٹھ کے آج تو ایسے یعنی زبان استعمال ہوتی ہے لوگوں کی. دنیا داروں کا کیا کہنا، ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی یہ چیزیں ہیں، ان کی تو عادت ہے گالی پہ گالی. آپ کبھی کسی کا بھی دیکھ لیں، اور دیہاتوں میں تو یہ عادت ثانیہ ہوتی ہے. اب آہستہ آہستہ علماء میں، پیروں میں، مذہبی لیڈروں میں یہ جو ہے چیز آ گئی ہے، اپنے مخالف کو گالی دینا اور پھر ننگی گالیاں دینا. پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. اگر قرآن و حدیث پڑھنے والے، سنانے والے ہی ایسی زبان استعمال کریں گے تو کیا بنے گا معاشرے کا. اور وہی اشر ہو گیا ہمارے معاشرے کا. حیا نام کی چیز نظر نہیں آتی. عام گفتگو میں بھی ایسے ایسے لوگ تھے جو کبھی حکایتاً کسی کو گالی نہیں دی، حکایتاً میں فلاں نے ایسی گالی دی، یہ بھی نہیں. ہم نے اپنے شیخ محترم کو دیکھا، پیرو مرشد پوری عمر کا یہ تک نہیں کہ کسی نے یہ کہا نا. یار ان ہونٹوں سے مصطفیٰ کا نام نکلتا، ان ہونٹوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے، ان ہونٹوں پہ اللہ کا نام آتا ہے، ان ہونٹوں پہ ایسے لفظ کیسے. لیکن چونکہ فرمایا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں آ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے. حضرت حبشی ہی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے جب تلوار ماری نا تو وہ یوں جیسے کل گزر چکا، جیسے کل چلا جاتا ہے نا دن ہے، وہ یوں ہو گیا جیسے کل گزر چکا. یعنی ملیا میٹ ایک ہی تلوار ایسی ماری کہ 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. پہلے آپ نے پکڑا نا اس کو ایسے، تو ایسے اوپر سے کر کے نیچے پھینکا،
اس وقت جب تلوار ماری تو آپ کا جو زرہ پہنی ہوئی تھی نا وہ زرہ تھوڑی اوپر ہو گئی، اور یہ جو تھا وحشی جو تھے، حبشی تھا یہ وحشی، اس کا نام وحشی تھا ویسے حبشی تھا، تو اس نے مارا خنجر بڑا، یہ اس میں یعنی وہ تاغ تھا، مشاق تھا، تو وہ آپ کی ناف کے نیچے لگا اور پچھلی طرف سے نکل گیا۔ آپ بڑے اس کی طرف، وہ جیسا وہ خود بتایا اس نے، میری طرف بڑے، لیکن میں بھاگ گیا تو وہ گر پڑے حضرت سینا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں واپس آیا، میں نے آ کے پتھر مار کے دیکھا کہ زندہ ہے کہ نہیں، تو آپ ہلے نہیں۔ تو نشانی کے طور پہ میں آگے بڑھا اور ہندا سے انعام لینے کے لیے میں نے آپ کا کچھ آزاد جو ہیں وہ آپ کے جسم کا مسح کر، آپ کا ناک مبارک، آپ کی زبان مبارک، آپ کے کان، وہ چہرہ جس کو مصطفیٰ دیکھتے۔ یہ عبداللہ بن جبیر کے راستہ چھوڑنے سے پہلے کا واقعہ۔ اتنی دیر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگنے لگے، تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پہاڑی پہ، انہوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ گئے، فتح ہو گئی، یہاں تک مصطفیٰ کا حکم تھا، اس لیے اب ہم بھی جائیں۔ یہاں بہت سارے لوگ زبانیں تان دراز کرتے ہیں کہ جی معاذ اللہ استغفر، لوٹ مار میں لگ گئے، وہ ایسی چیزوں میں لگ گئے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ دیکھو ایک حکم ہے، حکم کے سمجھنے میں خطا ہو سکتی ہے، وہ مجتہد لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد کہا کہ، اور ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ فلاں جگہ جا کے اثر پڑھنی ہے سب نے۔ اب صحابہ نکلے، اثر راستے میں ہو گئی، سورج غروب ہونے لگا۔ کچھ نے کہا کہ نبی کریم نے کہا تھا وہاں اثر پڑھنی ہے، جاتی ہے تو جائے، ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم کا یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اتنی دیر تک پہنچ جاؤ، اب نماز جا رہی ہے، رب کا حکم جا رہا ہے، لہذا ہم پڑھیں گے۔ آدھے لوگوں نے اثر پڑھ لی اور آدھے لوگوں نے قضا کر دی کہ ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ جب آقا کریم کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے کسی کو برا نہیں کہا، فرمایا جنہوں نے آ کے پڑھی ان کی بھی ہو گئی اور جنہوں نے وہاں پڑھی ان کی بھی ہو گئی۔ ایک مجتہد اجتہاد کر رہا ہے، یہاں کچھ صحابہ نے اجتہاد کیا کہ حکم یہاں تک تھا کہ جنگ تک جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، جب تک دوسرا حکم نہیں آئے گا ہم یہیں ٹھہرے رہیں گے۔ لیکن چونکہ آپس میں اختلاف ہو گیا، بہت سارے لوگ چلے گئے، صرف 10 لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ رہ گئے۔ اتنی دیر میں بھاگتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ تو خالی ہے، وہاں تو چند لوگ ہیں۔ اوپر سے چکر کاٹ کے آئے، چونکہ میسرہ پہ یہ تھے اور میمنہ پہ، میسرہ یعنی بائیں طرف، دائیں طرف میمنہ پہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، اور درمیان میں جو تھے وہ عمر بن عاص۔ یہ تینوں ایسے سپہ سالار ہیں، اس وقت یہ تینوں غیر مسلم تھے، بعد میں الحمدللہ تینوں ہی مسلمان ہوئے۔ تو آپ نے خالد بن ولید نے اکرمہ بن ابی جہل کو کہا کہ درہ خالی ہے ہمارے، ہم جیت سکتے ہیں۔ اوپر سے آ کے پھر انہوں نے حملہ کیا اور 10 کے 10 آدمیوں کو شہید کر دیا، ان کا بھی انہوں نے مسلح کیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہاں سے پھر حملہ کیا، مسلمان تو کچھ جو تھے بھاگتے ہوئے کے پیچھے تھے، کچھ جو تھے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان تو تلواریں رکھ چکے تھے۔
اب ایسی ہڑبڑاہٹ ہوئی کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، ایک ایک کو پکڑ لیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ ہیں، سب کفار نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ابن قمیہ ظالم آیا اور اس نے آ کے پتھر مارا جو آقا کے ودھا کے چہرے پہ لگا، آقا زخمی ہو گئے۔ آپ کے مبارک وقصرت ثنائیہ میں بعض میں ہے، بعض میں رباعیہ میں ہے کہ یہ سامنے کے جو دانت ہیں نا چاروں، بعض میں دو ہیں، بعض روایتوں میں رباعیہ کے لئے چاروں دانتوں پہ لگا۔ اب یہاں یہ ایک چیز مسئلہ سمجھ لے، یہ عام طور پہ جی دانت نکل گیا آپ کے، ایسا نہیں ہے۔ دانت نکل جانا، ٹوٹ جانا جڑ سے یہ عیب ہے۔ اور صحابہ جب بھی بات کرتے تو کہتے تھے کہ جب مصطفیٰ کریم بات کرتے تو یخرج النور من السرائیہ، کہ آقا جب بات کرتے تو آپ کے سامنے والے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا۔ ہاں تھوڑے بھرے، جیسے ہیرے کو تراشا جاتا ہے تو اور چمک پیدا ہوتی ہے، پتھر لگنے سے مصطفیٰ کے دانتوں میں پہلے ہی چمک بہت ساری تھی، اور بھی چمک پیدا ہوں گے۔ لیکن چونکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں جی ترکی میں آپ کے وہ دانت جو شہید ہوئے تھے پڑے ہوئے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان کہ کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم میں، آپ کی ذات میں، آپ کی کسی صفت میں اللہ عیب نہیں ہونے دیتا۔ یہ کسی کا دانت نکلا ہو تو یہ عیب ہے، اور مصطفیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے وہ زخمی ہوئے دانت، آپ کی وہ زرہ جو تھی وہ دھس گئی تھی۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے جب کھینچا نا تو آپ کے دانت نکل گئے، اتنے اندر چلے گئے تھے اس ان کے صحابی کے۔ تو وہاں سے جب یہاں سے خون کا فوارہ پھوٹا تو انہوں نے ہونٹ لگا دیے ساتھ، چوسنے لگے۔ لوگوں نے کہا دم دول، او اللہ کے بندے یہ خون ہے، خون ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ تو کستوری سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں تو کستوری سے زیادہ خوشبو اور شہد سے زیادہ مٹھاس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ اسی جگہ پھر بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لڑتے لڑتے جو عامر فاسق نے وہاں کھودے ہوئے تھے نا بڑے بڑے کنویں سے، گڑھے سے، ان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے لڑتے جو تھے وہ ساقط ہو گئے۔ اب شیطان نے مشہور کر دیا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور یہ آواز مدینہ تک پہنچی۔ مدینے سے عورتیں بھی نکلی۔ جب یہ سنا تو بہت سارے صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے جو اپنا دل چھوڑ بیٹھے کہ اب آقا کریم نہیں رہے۔ کئی قسم کے صحابہ ہو گئے نا، ایک تو وہ کہ اب آقا کریم نہیں رہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ کچھ وہ صحابہ تھے جو اپنے ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے، کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا جب مصطفیٰ نہیں رہے تو پھر ہم نے رہ کے کیا کرنا، شہید ہوتے ہیں۔ اور کچھ وہ تھے جن کو کہا گیا کہ آقا شہید ہو گئے، کہا ہمارا رب تو ہے نا، ہمارا رب تو زندہ ہے نا، اس لیے ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ اب وہ اتنا حملہ ہوا کہ صحابہ لڑتے لڑتے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، کبھی حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں دوسرے دور ہو گئے، کبھی مولا علی ساتھ ہیں دوسرے لڑتے لڑتے دور ہو گئے، کبھی سینا فاروق اعظم ساتھ ہیں، کبھی ابو دجانہ ساتھ ہیں۔ اب لوگوں نے، ظالموں نے جو صحابہ کے خلاف، انہوں نے ایک ایک چیز اس میں سے، چاہیے تو تھا کہ ان جان نثاروں کے جو ہیں وہ بہادریاں بیان کی جائیں، لیکن انہوں نے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، دیکھو جی فلاں نبی کو چھوڑ کے چلا گیا، فلاں نبی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ارے بھئی چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ جنگ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ وہ ایک روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد ہے لوٹ کے آنے والوں میں سب سے پہلے میرے باپ ابوبکر صدیق تھے۔ اور لوگوں نے کیا کہا کہ اس کا مطلب وہ فرار ہو گئے تھے، مدینے سے لوٹ کے، کیا جہاز پہ گئے تھے؟ مدینے سے لوٹ کے آ گیا اسی وقت۔ یعنی ایسے ظالم لوگ ہیں
کہ نام نہاد کے پیر اس روایت کو بیان. دیکھو جی ابو بکر تو ان کی بیٹی کہہ رہی ہے فرار ہو گئے تھے. ارے فرار نہیں ہوئے, لڑتے لڑتے دور ہوئے, اور جو لوٹ کے سب سے پہلے ابو بکر تھے. اس کو یہ جی مدینے میں بھاگ گئے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ, کیا جانے میں آنے میں کیا مطلب کہ 2 منٹ لگتے ہیں؟ ایسی عجیب و غریب دیکھتے دیکھتے ہمارے ممبروں پہ مصطفیٰ کے صحابہ کے علاوہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں, اور چونکہ عام لوگوں کو پتا نہیں. دیکھو جی سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ لوٹ کے آنے والوں, اس کا مطلب بھاگ گئے تھے تو لوٹے نا. بھئی لڑتے لڑتے کوئی ادھر چلا گیا, کبھی ابو دجانہ کے, کبھی حضرت طلحہ اکیلے, کبھی حضرت قتادہ اکیلے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ کے پورا ہاتھ شل ہو گیا تھا. آپ سے بھی کئی کمانے, اور حضرت سیدنا سعد رضی اللہ, سعد میں ابی وقاص جن کو مصطفیٰ نے کہا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, او سعد تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. حضرت علی کہتے ہیں ان کے علاوہ مصطفیٰ نے کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع نہیں کیا. عرض کی یا رسول اللہ تیر ختم ہو گئے. آپ نے تیر چلا, عرض کی یا رسول اللہ تیر ہی ختم ہو گئے. روایت میں آتا ہے آپ نے لکڑی کو پکڑا, کن سہما, لکڑی تو تیر ہو جا. حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم لکڑی تھی, جب مصطفیٰ نے کہا تو وہ تیر ہو چکی تھی. آقا مجھے لکڑیاں پکڑاتے جاتے, وہ تیر بنتی جاتی, میں چلاتا جاتا. پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک تیر آیا, اب دیکھا کہ اس کو کیسے روک سکیں, تو مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کر دیا, آپ کی آنکھ میں آ کے وہ جو ہاتھ تیر لگا تھا. اب لوگ ان پہ اعتراض کریں. یہ الگ بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضائع شدہ آنکھ کو بھی مبارک لعاب دہن پاک لگایا, اور جو تھا اس کی جگہ پہ رکھ دیا. اب سب صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں, آقا نظر نہیں آ رہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دیکھا کہ خود میں آپ کی آنکھوں سے نور نکل رہا ہے, چمک رہا ہے. لوگ آواز ماری, لوگوں تمہیں بشارت ہو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہاں ہیں. آقا نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ. پھر آپ کو گھڑے سے جب نکالا گیا تو صحابہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. سب دیکھ رہے ہیں, اب اتنا وقت نہیں ہے. 15 صحابہ اکرام میں سے ایک انصاری صرف بچا کہ جب کافر حملہ کرتے آقا کہتے کون دور کرتا ہے, ایک انصاری آگے بڑھتا. دوسرا 14 وہ نوجوان مصطفیٰ کے سامنے انہوں نے اپنی جانیں. شہادت تو اس کا نام ہے نا, فزتو برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہوگی. مصطفیٰ کے قدم ہو اور شہادت ہو, سبحان اللہ. سب دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں فلاں کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, فلاں کہاں ہے. مصطفیٰ نے کہا حمزہ کہاں ہے. جب حضرت حمزہ کے پاس گئے تو دیکھا آنکھیں نہیں ہیں, ناک نہیں ہے, دل نہیں ہے, کلیجہ نہیں ہے. غصہ کر دیا کہ آقا مصطفیٰ کریم نے کیا کر, مجھے صفیہ کا خیال نہ ہوتا, آپ کی پھپھی جان حضرت حمزہ کی مشیرہ, اس کا خیال نہ ہوتا, میں حمزہ کو یوں چھوڑ دیتا, اور میں کیا کروں اللہ سے اس کا بدلہ. کیسی کیسی شاد, آج ہمیں کیا ہو گیا, آج ہم کہاں چلے گئے. مسلمانوں تمہارے لیے مصطفیٰ کریم نے اپنے نواسے شہید کروائے, تمہارے لیے اپنے چچا شہید کروائے. آج تم دین کو, اسلام کو تم نے مذاق بنا لیا, تمہارے رسم و رواج ہی نہیں چھوٹ گئے. آج تم ان صحابہ پہ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آقا کی قدموں میں قربان کر دیا, تم نے ان کو لڑائی جھگڑے کا بنا دیا. دعا کرے اللہ جل مجدہ الکریم ان شہداء کے صدقے اللہ ہماری عزتیں رکھ لے. اللہ مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت, مسلمانوں کی مشکلیں حل فرما دے. وما علیہ الا البلاغ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.